ڈیجی خان عطا فرمائیں گے۔ باہر والے مومنین سے میں گزارش کروں گا، ہال میں کافی جگہ ہے، اندر تشریف لے آئیں۔ ہال میں کافی جگہ ہے، اندر تشریف لے آئیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے، درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بیزار کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بیداد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار۔ کروڑوں سلام ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو دو بنایا، آسی کو نوازا تو ہور بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا، اللہ پہ حق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش عذاب تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کا انتظام، انسرام، محنت، کوشش، کاوش، بالخصوص ذاکر اہل بیت جناب دلاور بھائی جنہوں نے بار بار مجھے کہا کہ آپ نے مجلس لازمی پڑھنی ہے، مولا ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے اور انہیں آل محمد کا نامی گرامی نوکر بنائے۔ جتنی بھی جائز مرادیں، جتنے نیک مقاصد آپ کے دلوں میں ہیں، آل محمد کا، اللہ پہ حق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیے۔ میں اجازت ہے؟ ماشاءاللہ مجھ سے پہلے قبلہ و کعبہ حافظ تصدق صاحب، ان کا بے حد احترام کرتا ہوں، انہوں نے بہت ہی بصیرت افروز خطاب فرمایا۔ میرے کج مجھ افکار ہیں، اگر آپ قبول کر لیں تو میں تسلی سے دو لفظ پڑھ لوں۔ پوری کائنات میں 18,000 عالمین، جس پردہ دار کے گھر کی ادنا سی کنیزوں کے اختیارات فرشتوں سے زیادہ ہوں، اسے زہرا کے وہ ہے جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہوتی۔ اللہ آپ کا آباد رکھے۔ لفظ میں یہی کہنا تھا، جہاں سے مجھے جس کے دروازے کی ادنا سی کنیزوں کے اختیارات عرش الہی پر عبادت میں مصروف فرشتوں سے زیادہ ہو، اس کائنات میں زہرا کے نہ میرے پاس لفظ ہے، نہ تشریح ممکن ہے، نہ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ بس اتنا کہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہو، امام حسن کی آمد ہو جائے، نہ روزہ ٹوٹے نہ مصلی چھوٹے۔ میں نے اس گھر کی شرکت کے لیے تذکرہ شروع کیا تھا۔ آپ نے مہربانی فرمائی، توجہ فرما لی، میرے لیے بہت زیادہ ہے۔ رسالت مآب کی طبیعت ناساز ہوئی، بڑا مشہور واقعہ ہے شیعہ سنی کتابوں میں، یہ واقعہ درج ہے روشن الفاظ سے۔
رسالت مآب کی طبیعت ناساز ہوئی، حسنین شریفین نے منت کے 3 روزے رکھے۔ پہلا روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا، سائل نے دستک دی، کھانا خود نہ کھایا، سائل کو دے دیا۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا، پھر افطار کا وقت آیا، پھر سائل نے دستک دی، پھر خود نہ کھایا، سائل کو دے دیا۔ 3 دن روزے رکھے، 3 دن افطار کے وقت سائل آتا رہا، روٹیاں سائل کو جاتی رہی۔ یہاں لفظ میرا نہیں، بسم اللہ کا ثواب ہو۔ علامہ اظہر سندیتی صاحب کو ایسے لوگ کبھی کبھی دنیا میں آتے ہیں، ان کا بہت ہی قیمتی فکرہ میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں۔ وہ فرماتے تھے کہ 3 دن کی بھوک سے حسنین کی صورتیں اتر گئی، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ حسنین کی صورتیں اتریں، قرآن کی نہ اترے؟ روٹیاں بنائی تھی پاک بی بی نے، سائل لے کے جاتا رہا عرش پہ۔ توجہ میں آپ بھی چاہتا ہوں، چونکہ ولایت سننے والا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اسی لیے پریشانی نہیں ہے کہ میں نے کیا پڑھنا ہے، پڑھنا میں نے ہر جگہ وہی ہوتا جو میرے دل میں ہے۔ عقیدہ بولتا ہے اور عقیدہ ہی بولے گا، چہروں پہ نظر آ جاتا ہے، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں 4 مصرے، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں۔ روٹیاں عرش پہ جاتی رہی، پاک بی بی کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹیاں۔ اب یہاں پر 4 مصرے سے وضاحت کر رہا ہوں۔ روٹیاں اوپر گئی تو ہوا کیا؟ عرش اعظم سے چلا بحر سخاوت دیکھ کر۔ نہ بولیے گا، اگر دل نہ بولے تو کسی چپ رہی، جڑے ہوئے ہاتھ دیکھو، اگر دل سے آواز نکلے تو پھر بولنا ویسے ذکر میں بولنے کا حق ہے۔ عرش اعظم سے چلا بحر سخاوت دیکھ کر، دہر کا سورہ باعث و شان نیچے آ گیا۔ عرش اعظم سے چلا بحر سخاوت دیکھ کر، دہر کا سورہ باعث و شان نیچے آ گیا۔ ابھی آپ تیار نہیں ہیں، دہر کا سورہ باعث و شان نیچے آ گیا۔ فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کا ہنر تو دیکھیے، روٹیاں اوپر گئی، قرآن نیچے آ گیا۔ توقع نہیں تھی اتنا بیدار مجمع نصیب ہو۔ آپ شاہ صاحب نے کہا ایسا ایسا پڑھ لیں گھر کی مجلس، ذکر تو ذکر ہے جہاں بھی ہو، موالی جہاں بیٹھ جائیں اور بیدار مجمع مل جائے تو ذاکر کا بخت ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی حافظ صاحب پہلے پڑھ گئے، ان کا اپنا بخت ہے، انہوں نے آپ کو بیدار کر لیا اور مجھے زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑی۔ بہلول کہاں کا رہنے والا تھا؟ زمین کا۔ زمین کا رہنے والا، یہاں بیٹھ کے بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ نہیں بیچ سکتے۔ تجارت کہاں کی کرتا تھا؟ سب کو پتا، رہتا زمین پہ تھا، تجارت زہرے جیسے آج سوچنے والے ہیں کل بھی تھے، ماننے والا تو ہر کوئی نہیں ہوتا، سوچنے والے بھی ہوتے۔ بندہ گزرا ایک دن، دیکھا کیا کر رہا ہے، جنت بیچ رہا، مٹی کی ڈھیریاں ہیں، جنت بیچ رہا۔ دوسرے دن اسے لہا نہ گیا، اندر کے بغض نے اسے مجبور کیا، رک گیا اور ایک سوال کہا، بہلول سے ایک نامراد انسان ہے، نامراد ہی نہیں سمجھا، کہا بہلول سے ایک نامراد انسان ہے، وہاں کی چیز یہاں بیچو، قاعدہ کیا؟ دکھ رہے گا وکیل وہ سمجھ سے چوتھا مسئلہ سمجھاؤ نہ بولا۔ کہا بہلول سے ایک نامراد انسان ہے، وہاں کی چیز یہاں بیچو، مصرے بڑا قیمتی عرض کر رہا ہوں، وہاں کی چیز یہاں بیچو، قاعدہ کیا ہے؟ کہا سخی نے اگر اتنا بھی اختیار نہ ہو، درے بطول پہ جھکنے کا فائدہ
وہاں کی چیز یہاں بیچو، قاعدہ کیا؟ اچھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ شاعری سننے والا تین شعر اور پڑھ رہا ہوں، بڑے چیز ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا. جو اردو سننے والے ذرا مصرع سنیے گا، اسی مصرع میں ساری وضاحت کر رہا ہوں. ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. آپ کی بیداری کو سلام، آپ کی سلام یہ مصرع سمجھ. ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا. میں نے کہا تھا اسی ایک فکر میں ساری وضاحت. فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. میں کیا، میری بساط کیا، میرے لفظ کیا، میری اوقات کیا، کس سے ہو تیری ثنا آیا تطہیر کے بعد. جلدی کوئی نہیں ہے، میں بتا قطعاً کوئی جلدی نہیں، یقین جانیے. ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. کس سے ہو تیری ثنا آئے تطہیر کے بعد. کون دے داد سخن سورہ کوثر کے سوا. پچھلے بندے بیٹھا یہاں پر بیٹھا میں عبادت دادیوں کا بیٹھے پر. کس سے ہو تیری ثنا آئے تطہیر کے بعد. کون دے داد سخن، ان کا عقیدہ بلند ہے، سنیے گا. سورہ کوثر کے سوا رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم. حکم زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا. ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا. فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. کس سے ہو تیری ثنا آیا تطہیر کے بعد. سونے کے قلم سے کوثر کے پانی سے شعر لکھا جائے تب بھی کم ہے، ایسا شعر پڑھنے کا. کس سے ہو تیری ثنا آیا تطہیر کے بعد. کون دے داد سخن سورہ کوثر کے سوا. رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم. حکم زہرا بھی ضروری ہے، حکم زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا. اس سے بڑا شعر میرے پاس ہے نہیں، سمجھنا آپ نے. حکم زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا. کس میں ہمت کہ رکھے دوش پیغمبر پہ قدم. تیرے بچوں کے انعامہ تیرے شوہر کے سوا. کسی اور کے حصے میں نہیں آتا. اس میں ہمت کہ رکھے دوش پیغمبر پہ قدم. اگر نبی ہی کیوں نہ ہو معصوم، اس میں ہمت کہ رکھے دوش پیغمبر پہ قدم. تیرے بچوں کے علاوہ اس میں ہمت کے رکھے دوش پیغمبر پہ قدم. پوری کائنات صدقہ ہے باپ بیوی کا. دنیا میں کائنات میں جو کچھ ہے صدقہ ہے. جو ہم کھاتے ہیں وہ صدقہ ہے. حق کھاؤ تو پھر اس طریقے سے ادا کرو کہ پتہ چلے تم ماننے والے. دنیا
جس کو سچا کہتی ہے کہتی رہے، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ ہمیں کیا فرق پڑتا؟ ایمان سے بتائیں گے، ہم جو جانتے ہیں حق کو جانتے ہیں، حق وہی ہے جو حق والوں نے بتایا ہوگا، حق تو وہی ہوگا۔ باریک اشارے ہوتے ہیں، سمجھا؟ حق والوں نے جو بتایا وہی حق ہے، اور حق چھپتا نہیں۔ 7 پردوں میں تو ہر بولتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے چھپتا نہیں، ظاہر ہو جاتا ہے۔ پھر نہ ماننے والوں کو شرمندگی ہوتی، ماننے والے چوڑے ہو جاتے۔ مباہلہ ایسا اظہار ہے حق کا جس سے منکر ترین بندہ بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ہوا کیا تھا، عیسائی مدینے آئے تھے مباہلہ کرنے کے لیے، پورے مدینے کو چھوڑ کر 5 مقابلے میں آئے تھے۔ شاید میں جلدی پڑھ گیا، لفظ آپ نے سمجھا، میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ عیسائی آئے تھے مباہلہ کرنے، مباہلے میں آنے سچوں نے، سارا مدینہ پیچھے رہ گیا، 5 ہی آئے۔ میں نے پاک بی بی سے خیرات طلب کی کہ میں بہت چھوٹا نوکر، بہت ادنا خادم آپ کے دروازے کا، بہت چھوٹا، بہت چھوٹا، جیسے شعر ہے کہ میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں، سمندروں کو جہاں نوکری نہیں ملتی۔ بسم اللہ جی، خیریت حضور ٹھیک ٹھاک ہو جی؟ پاکستان دا میچ ہے، دے لگا ہے سمندروں کو جہاں، سبحان اللہ، بچے ہیں میرے شناسہ، اس لیے میں بڑے مطمئن انداز میں پڑھ رہا ہوں۔ اجنبی مجمع ہونا جی بڑا پریشان ہوتا ہے ظاہر، یہ داد دے گا، یہ دے گا، یہ دے گا، یہ دے گا۔ آدھا مجمع تقریباً میرا واقف ہے، انہوں نے چلو واقفیت کی بیس پہ داد دے دیں۔ میں پاک بی بی کی عظمت بیان کر رہا ہوں، دعائیں قبول ہو جائیں، گھر پہ مل کر رحمت کرنا، اتنا ہی پڑھنا۔ مباہلہ میں نے پاک بی بی سے خیرات طلب کی کہ مجھے آسان الفاظ میں لکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ بڑا گھر ہے، بڑے سردار ہیں، ہم بہت چھوٹے نوکر ہیں، تو وہ کرم کر دیتے ہیں، نیت صاف ہونی چاہیے تو کرم ہو جائے۔ انہوں نے چند فکرے، چند مصرے ٹوٹی پھوٹی سطریں عطا کی جن کی وجہ سے پورے پاکستان میں مجھے بڑی عزت نصیب ہوئی۔ میں سجدے بھی کروں شکر کے تب بھی کم ہے، میرے قلم میں وہ طاقت نہیں تھی، بس پاک بی بی کی عطا ہے۔ مباہلہ پیش کیوں آیا، عیسائی کیسے آئے، پنجتن میدان میں کس شان سے آئے، نتیجہ کیا نکلا، یہی میرا موضوع ہے، اسی پر ہی فضائل میں تھا۔ تھکے نہیں ہیں، میں ان سے عرض کر رہا ہوں، پہلے عرض کر دیا، کوئی پریشانی آدھا مجھے میرے واقع ہونے واقفیت کی بیس پہ بتا دیں۔ مباہلہ پیش کیوں آیا، پنجتن میدان میں کس شان سے آئے، نتیجہ کیا نکلا۔ اسلام کا چرچا جو ہوا روح زمین پر، اسلام کا چرچا جو ہوا روح زمین پر، سبحان اللہ، تسلیس پرستوں کو گما گزرا نہیں پر۔ جہاں حافظ صاحب پڑھ جاؤں وہاں تسلیس پرستوں کو مجھے وضاحت کرنی چاہیے۔ اسلام کا چرچا جو ہوا روح زمین پر، تسلیس پرستوں کو گما گزرا کہیں پر، دولت کا اثر ڈالیں گے وہ خاک نشین پر، تاریخ نظر ڈالی نبوت کے نگین پر، ساحل سے اڑھنے کو سفینے چلے آئے، عیسیٰ کے طرفدار مدینے چلے آئے۔ عیسیٰ کی طرف دار، میں نے پاک بی بی سے خیرات مانگی، یقین جانیے میرا مولا جانتا ہے
کہ ان مصروں کی سادگی میں کتنی گہرائی ہے وہ آپ سمجھیں گے۔ ساحل سے الجھنے کو سفینے چلے آئے، عیسیٰ کی طرفدار آئے تو ہوا کیا؟ بولے وہ پیغمبر سے کہ عیسیٰ ہی خدا ہے، یا کہیے بنا باپ کوئی پیدا ہوا ہے۔ رحمان کی رحمت نے یہ رحمت سے کہا ہے آدم بھی تو عیسیٰ کی طرح پیدا ہوا ہے۔ پیدا ہوا، رحمان کی رحمت نے یہ رحمت سے کہا آدم بھی تو عیسیٰ کی طرح۔ حیران ہو کیوں اس کا کہاں راج نہیں ہے؟ وہ مالک کل ہے، کوئی محتاج نہیں۔ سمجھنا ہے یہ کلام، لفظوں کے ساتھ اگر آپ کی مسافت رہی تو نقشہ قائم ہو جائے گا ذہن میں۔ حیران ہو کیوں اس کا کہاں راج نہیں، وہ مالک کل ہے، کوئی محتاج نہیں ہے۔ 3 دن تک پیغمبر نے قرآن پڑھ کے سنایا۔ عام ہستی نہیں، پیغمبر اکرم اس پر قرآن نازل ہوا، جس نے وحی کو وحی اور آیت کو آیت ثابت کیا۔ میں سمجھدار اور معرفت والے مجمع میں پڑھ رہا ہوں۔ 3 دن تک پیغمبر اکرم نے قرآن سے دلیلیں دی عیسائیوں، کوئی دلیل انہوں نے نہ مانی۔ 3 دن کے بعد پیغمبر نے آسمان کو دیکھا، الہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں حاصل ہو جائے گا مجھے نوکری کی، حاصل جو ہوتی ہے نا تمنا وہ حاصل ہو جائے گی اگر آپ نے سمجھ لیا۔ 3 دن ہو گئے میں قرآن سنا رہا ہوں اور یہ نہیں مان رہے، تو چاہتا کیا ہے؟ یہ مانتے نہیں، تو چاہتا کیا ہے؟ آواز پروردگار آئی، میں چاہتا ہوں میری مشیت ہے میرا دل۔ میں 3 دن سے قرآن پڑھ رہا ہوں یہ نہیں مان رہے، تو چاہتا کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں میری مشیت ہے میرا دل، دنیا پہ عیا کر دوں میں اب دین کا حاصل۔ میری طرف دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ میں چاہتا ہوں میری مشیت ہے میرا دل، دنیا پہ عیا کر دوں میں اب دین کا حاصل۔ قرآن ہی اس جنگ میں ہو آل بھی شامل۔ تو چاہتا کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں میری مشیت ہے میرا دل، دنیا پہ عیا کر دوں میں اب دین کا حاصل۔ قرآن ہی اس جنگ میں ہو آل بھی شامل، اولاد بھی لے آئیے آپ ان کے مقابل۔ خالق کبھی پہلے ایسا حکم دیا نہیں، وجہ کیا ہے؟ اولاد بھی لے آئیے آپ ان کے مقابل، بارلا سبب کیا ہے؟ اولاد بھی لے آئیے آپ ان شیر وہ سمجھے جس کے دل میں ولایت ہے، اولاد بھی لے آئیے آپ ان کے مقابل۔ خالق وجہ کیا ہے؟ آواز پروردگار میں چاہتا یہ ہوں کہ کمزور عقیدوں کی تلافی نہ سمجھ لے، دنیا کا ہی قرآن ہی کافی نہ سمجھ لے۔ میں چاہتا ہوں میری مشیت ہے میرا دل، دنیا پہ عیا کر دوں میں اب دین کا حاصل۔ قرآن ہی اس جنگ میں ہو آل بھی شامل، اولاد بھی لے آئی۔ سبب کیا ہے؟ کمزور عقیدوں کی تلافی نہ سمجھ لیں۔ لفظ ہی تھا اور آپ نے سمجھ لیا۔ کمزور عقیدوں کی تلافی نہ سمجھ لیں، دنیا کا ہی قرآن ہی اعلان کر دے، ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے لائیں گے۔ کون
کہہ رہا تھا تم اپنے بیٹے لے آؤ تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی لائیں تم اپنی جانیں لے آؤ ہم اپنی لے آئیں پیغمبر نے بھرے مدینے میں اعلان کیا کل تم اپنے بیٹے لے آؤ ہم اپنے لائیں خاموش رہنے والوں سارا مدینہ خوش ہو سوچا یہ کہ پیغمبر کے اپنے بیٹے تو ہیں ہم ہی رہتے ہیں آس پاس اپنے بیٹے تو ہیں ہم ہی ہوتے ہیں آس پاس وہ نہ ہو تو ہم ہی جائیں گے تاریخ ہے بیان تاریخ ہے ایک لفظ آخری کا اس میں نہیں صبح ہوئی مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی 2 راتوں مسلمان سوئے نہیں جب رسول نے کہا کل اور دوسرا خیبر میں جب کہا کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا جو خوش فہمیوں کے مارے ہوئے تھے وہ سوئے ہی نہیں باہر کی رات بھی نہیں سوئے صبح آ گئے پہلے سے زیادہ رش سلمان فارسی نے منظر دیکھا معرفت سے لبریز دل تھا سلمان فارسی قدموں میں سر رکھ کے کہا یا رسول اللہ منظر دیکھے سارے تیار ہو کے آئے رحمت اللہ العالمین تھا انہیں دیکھنے کے بجائے سلمان سے کہا ان کو ایک اعلان کر تاکہ ان کو پتہ چل جائے وجہ کیا ہے سبب کیا ہے حقیقت کیا ہے بلّہ کیا کہوں یا رسول اللہ کیا کہوں ان سے کہہ دے عام میدان نہیں تھکو گے تو مزہ آئے گا عام میدان نہیں نہ لڑنا ہے نہ بھاگنا ہے میدان ہے مباہلہ کا میدان ہے جو جانا چاہے مجھے اعتراض نہیں میں رحمت اللہ العالمین روکوں گا بھی نہیں جانے سے پہلے سن لو جائیں گے سارے واپس صرف وہ آئے گا جس نے زندگی میں کوئی جھوٹ نہ بولا زندگی میں کوئی جھوٹ آپ خود اندازہ لگائیں کیا حالت ہے زندگی میں کوئی جھوٹ بولا ہو کوئی مارنے شروع کر دیا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا پیغمبر نے آسمان کو دیکھا بارے اللہ حکم کر یہ تو ہو گئے ہیں تیار اب کسے لے جاؤ دعا فرما دیں گے تب بھی راضی ہو جاؤں گا داد بڑی دیتی ہے مصرے دل پہ لکھنے کے لائق ہے جو میں پڑھ دیتا شاید بی بی کی خیرات ہے میرا کوئی دعویٰ نہیں بارے اللہ اب کسے لے جاؤ خالق نے کہا قوت کونین کو لے جاؤ کسے لے جاؤ دل پہ لکھنے کے لائق مصرے نہ ہو تو دعوت نہ دیجئے گا خالق نے کہا قوت کونین کو لے جا اے میرے نبی زینت دارین کو لے جا خالق نے کہا قوت کونین کو لے جا اے میرے نبی زینت دارین کو لے جا بھائی راہ کسے لے جاؤ بیٹوں کی جگہ صرف تو سبتین کو لے جا قوت کونین کو لے جا اے میرے نبی زینت دارین کو لے جا بیٹوں کی جگہ صرف تو سبتین کو لے جا میدان صداقت ہے تو حسنین کو لے جا میدان صداقت ہے سب بھائیے گا میدان صداقت ہے تو حسنین کو لے جا بارنا وہاں سے بزرگ یہاں سے بچے وہاں سے بزرگ یہاں سے بچے آواز کتگاری رہنے دے بزرگوں کو یہ دو بچے بہت ہیں جھوٹوں سے تیری جنگ ہے یہ سچے بہت
کو دیکھا اے میرے نبی زینت دار ہے بیٹوں کی جگہ صرف تو صرف ہے میدان صداقت ہے تو حسنین رہنے دے بزرگوں کو یہ 2 بچے بہت اللہ آپ کا مولا آپ سب کے بچوں کی زندگی دراز کرے رہنے دے بزرگوں کو یہ 2 بچے بہت جھوٹوں سے تیری جنگ ہے بارگاہ اعلان تو آگے بھی ہے آگے کیا کرنا ہے آواز خالقائی مرضی یہی میری ہے زمانے کو بتا دے جو آل سے چلتے ہیں انہیں اور چلتے تھوڑا تھوڑا تھک رہے ہیں مرضی یہی میری ہے زمانے کو بتا دے جو آل سے چلتے ہیں منظر یہ بھرے شہر کے لوگوں کو دکھا دے منظر یہ بھرے شہر کے لوگوں کو دکھا دے خوش فہم ہے جو لوگوں نے آج سمجھا دیا دنیا میں تیرے دین کی پہچان علی ہے باقی ہے سبھی یار مگر جان باقی ہے سبھی یار مگر جان علی ہے جب میں لکھ رہا تھا تب مجھے بڑی مشکل پیش آئی تھی بیوی سے خیرات مانگی کہ مشکل حل کر دے تاکہ میں کہتا تھا کہ رابط نہ ٹوٹے جو تسلسل بنا ہوا ہے وہ نہ ٹوٹے خالق کس طرح جاؤں وہاں سے پورا لشکر لے کے آئے ہوئے عیسیٰ ہم نے صرف 5 کس طرح سے جاؤں آواز شبیر کو سینے سے لگائے ہوئے جانا شبیر کو سینے سے لگائے ہوئے جانا انگلی میرے شبر کو تھمائے ہوئے بیٹی کو حجابوں میں چھپائے ہوئے جانا سرحد میرے حیدر کو بنائے ہوئے جانا پر الہ اس ترتیب سے کیوں جاؤں علی تو ہر میدان میں آگے رہتا ہے یہ ترتیب ہوگی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ حسنین تیرے ساتھ ہو زہرا ہو علی ہو ترتیب جو آیت میں ہے 5 میں وہی ترتیب جو آیت میں ہے پتہ چلے قرآن کے بارے سے اور خود قرآن ہے میں نے جب یہ نظم کہی تو اس کے بعد میں نے سب سے پہلے امامیہ کالونی میں پڑھی اس کے بعد لاہور ایک مجلس میں پڑھنے آیا اس ممبر کی علم کی قسم اس حدیث کی قسم مجھے کچھ عیسائی لوگ آ کے ملے ان کا سے جھوٹ بولے وہ حسین کا کچھ سمجھ کے قسم کھا عیسائی آ کے ملے شاہ جی ہم آپ سے مباحثہ سننے آئے آپ بی بی کی عظمت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اتنی بڑی جلالی قسم کھائیے میں حیران ہو گیا میرے پاؤں کے نیچے زمین سے کہ عیسائیوں کو کس چیز نے مجبور کیا جو مباحثہ سننے کے لیے آئے میں جب تک ممبر میں بیٹھا رہا جا کر پڑھتے رہے میں سوچتا رہا کہ ان کو کس چیز نے اپیل کیا کس چیز نے انہوں نے مجبور کیا کہ یہ واپس آئے اور وہی مباحثہ سننے کے لیے آئے وہی 4 سطریں جو میری بخشش کی ضمانت بھی بن سکتی جو میں پڑھا مباحلہ کا نتیجہ تھا جنہوں نے انہیں مجبور کر دیا تھا اور وہ کیسٹ کر کے لے گئے انہوں نے کہا شاہ جی ہم نے ایسے لفظ پہلے نہیں سنے تھے اور یہ ہمارے لیے قیمتی اساس ہے جو وہ 4 مصرے دہرا رہا ہوں اور زحمت تمام تاریخ میں تحریر ہے یہ واقعہ کب سے اس نے اب تک دال نہیں دی کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں کی جو اب تک نہیں بولا کوئی شکوہ نہیں جس نے اب تک میری طرف نہیں دیکھا اس سے روجہ نہیں کی کوئی شکایت بنتی نہیں کی 4 مصرے ہیں اسے مکمل دھیان سے سماعت فرمائیے گا دل پہ تحریر ہوتے جائیں نقش ہوتے جائیں کبھی یاد آ جائیں تو بیٹا اور بھائی سمجھ کے دعا تاریخ میں تحریر ہے یہ واقعہ کب سے خاتون قیامت کے کرم ہی کے سبب سے تطہیر کی تعظیم سے زہرا کے ادب سے عیسائی تو محفوظ ہے لعنت کے غضب سے قیامت کے بسم اللہ تطہیر کی تعظیم سے
زہرا کے ادب سے میں نے صرف ایک لفظ پڑھا زہرا کا ادب آپ کی ہائے نکل گئی اتنا ہی کہا اس سے زیادہ میں نے مسائل کا جملہ نہیں پڑھا میں نے کہا زہرا کے ادب سے بولا زندگی میں نے کوئی مسائل تو نہیں پڑھا میں نے یہی کہا نا زہرا کے ادب سے میرے والد گرامی نے تو کس نے کہے تھے رونے کے لیے کافی انہوں نے کہا اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے زہرا بھرے دربار میں حق مان رہی ہے بڑی قبولیت ہے اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے بیٹی بھی دربار ماں بھی دربار کیا پشیوں کو رونے کا حق نہیں میرے والد گرامی کہتے تھے ہم پڑھنا ہی چھوڑ دیں گے تو بتاؤ ماں اور بیٹی کا جرم کیا تھا عیسائیوں نے احترام کیا عیسائیوں نے ذکر کی قسم عیسائیوں کا جو بہت بڑا پادری تھا بہت بڑی عمر تھی اس کے ابرو اس کی آنکھوں کے اوپر لٹکے ہوئے جب 5 دن آئے ہیں میدان میں ہاتھوں سے ابرو اٹھا کے دائیں بائیں دیکھ کے کہتے یہ بتاؤ محمد کے ساتھ کتنی فوج آ رہی ہے کس نے قدم پکڑ کے کہا فوج تو نہیں کتنے لوگ صرف 5 ہیں ایک معصوم بچہ ہے ایک بچہ ساتھ چل رہا ہے ایک نوجوان ہے ایک مخدر ہے اگر یہ 5 ہے تو زمین ہلتی کیوں ہے سید معاف کر دیے گا سید خاص طور پہ تو شاداب میں پھر وقت نوازی دیجیے گا اگر یہ 5 ہیں تو زمین میں زلزلہ کیوں ہے ان کا جھوٹ نہ بولے نا وہ جو پردہ دار ہے جس کی چادر زمین پہ لکیر کھینچ رہی ہے جب وہ قدم اٹھا کے زمین پہ لگتی تو زلزلہ آ جاتا ہے اترا نہیں گر پڑا تخت سے کہتا عرب و عجم کی فوج لے آتا رسول میں مباہلہ کرتا بس وہ نہ آتی جو گھر سے باہر کرتی نہیں ہے قیامت تک تمہیں نسل برباد ہو جائے جو بنواتا ہے مان لو اس بی بی کا احترام ہو کربلا سے لے کے شام تک کربلا سے لے کے شام تک علی کی بیٹی بغیر چادر کے تھی اللہ پڑھو آقا ذاتی میری شفاعت نہ فرمائے ماں کی قبر پہ آ کے پہلا فکر علی کی بیٹی نے کہا تھا اماں ایک درد رلائے گا مجھے کون سا درد عیسیٰ کے امتی چادریں دیتے رہے نانا کے امتی اتارتے ہیں مولا کوئی غم نہ دے مولا آپ کی بیٹی کی زندگی بات عیسیٰ کے امتی مجھے چادریں دیتے رہے نانا کے امتی اتارتے بڑا احترام کیا رسول نے بیٹی کا بڑا احترام میں لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا میرے مجال ہی نہیں کتابیں بھری پڑی حد کر دی حد احترام کی حد کر دی اور بار بار یہی کہا مجھے اللہ کا حکم ہے کہ اس کا احترام آخری وقت تھا پیغمبر کا آخری وقت رسول کا یہ سر تھا بیٹی کی آغوش باپ کی طبیعت ناساز ہے بیٹی پریشان ہے دروازے پہ دستک ہوتی کیا جو بھی ہے واپس چلا جائے میرا باپ نہیں مل سکتا تھوڑی دیر بعد پھر دستک جب تیسری بار دستک ہوئی نا بطول کے گھر وہاں صبح کے چہرے پہ
رسول نے آنکھیں میری زندگی میں رو رہی ہے. بابا جب دروازے پہ کوئی نبی ہے تو بار بار ملنے کا اصرار کر رہے ہیں. کہا بھی ہے نبی اللہ صاحب یا علی یا نبی نہیں یہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ اندر لے آئے اسے مسلح پہ رو گے اگر فکر سمجھ میں آگے سے اندر لے آئے اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ یہ بڑا کرواؤ گے. اندر آیا رسول نے پوچھا زیادہ دیر تو نہیں ہوئی کہ رسول ہو کے ایک گواہی دے دے بیٹی کے سامنے میں کبھی کسی دروازے پہ روکا نہیں. ختم کر دیا میری زندگی ہے اس کی حالی نہیں ہے سمجھ نہیں آیا اللہ ہو سکا بیٹی کے سامنے ایک بار کہہ دے میں کبھی کسی دروازے پر رکا نہیں. کتابوں میں لکھا ہے اتنا رویا زمانے کا پیغمبر ریز سے آنسو ٹپک کے سینے تک آ گئے. بیٹی لپٹ گئی بابا سے بابا اتنا کیوں رو رہے ہیں تاراری آج جہاں ملک الموت رک گیا ہے کل یہاں لوگ لکڑیاں لے کے آئے اب میں سید سلام کی ماں کے مفیدہ ہوگا کل یہاں لوگ لکڑیاں لے کر آئیں گے. وقت گزر گیا آزادارو مجھے عباس کے مقدس عالم کی قسم ہے علم سر پر رکھ کے قسم کو تب بھی کم ہے. زہرا گھر کے اندر تھی باپ کو رو رہی تھی مدینے کے بدماش دروازے پہ بدماشوں نے کہا علی کو باہر بھیجو. علی کے شانے پہ زہرا نے ہاتھ رکھا آج تجھے میرے حق کی قسم ہے آج تو نہ جا میں خود جاتی ہوں. دیکھو تو صحیح میرے باپ نے جو میرا احترام بتایا وہ انہیں یاد ہے یا نہیں. قرآن نے میرے سر پہ رکھ اکیلی زہرا تھی دروازے پہ ہاتھ تھا 36 پہ غیرت دروازے کو دھکا دینے والا بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی شرم کرو یہ وہ دروازہ ہے جہاں فرشتے رکھ جاتے ہیں یہ آخری دو فکر پڑھ جنگت اداروں سے معافی شیعہ سنی مسلمانوں سے معافی رسول کی بیٹی کا غم ہے جتنا بھی رو اتنا حق ادا نہیں ہوتا. اگلے فکر اگر میں سید نہ ہوتا تو کبھی نہ پڑھتا. میں نے یہ مسائل کبھی زیادہ پڑھا دیا میں نے فکرہ پڑھا آپ نے سمجھا نہیں. اکیلی زہرا حاضر 36 پہ غیرت دھکا دینے والے ظالم کے دروازہ کھولو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے. دعا کرنا پڑ جو دشمن میں دروازہ کھولو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے. زہرا نے کہا یہ رسول کا دروازہ ہے انہوں نے لکڑیوں کو آگ لگائی آگ دروازے کو لگی. سید نہ ہوتا تو میں کبھی نہ پڑتا. آزاداروں رونے کے لیے یہی کافی ہے. پیچھے پتھر کی دیوار تھی آگے چلتا ہوا دروازہ تھا درمیان میں محمد کی بیٹی تھی جو میری بابا میں غریب ہو گئی ہے بابا میرا کوئی نہیں رہا اگر دیکھ رہے میں قوت فکر سن دروازہ لکڑی کا تھا چل کے رات ہوگا لوہے کی میخیں تھی گرم ہو کے سرخ ہو گئی وہ میخیں بطول کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بسم الله الرحمن كما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قل على الصلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا به وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين
قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بنبينا نبي ورسول المدني بأخيه أسد الله مسمى بعلي وبزهراء بطول وبأم ولدتها وسبته وشبله هما نجل الزقي وبسجاد وباكر وصادق حقا بموسى وعلي وتقي ونكي وبذي العسكري الحجة القائم الذي يضرب بسيف الحكم الأزلي تقبل بقبول حسن رب دعانا بعلي خدا واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و جلالت کا اتنا کلام مجید پڑھا گیا اس کا ثواب جتنا ذکر محمد و آل محمد کیا گیا اس کا ثواب کریم اللہ اس نظر و نیاز کا ثواب محمد و آل محمد کی بارگاہ میں تحفۃ ہدیۃ پیش کرتے واسطے جتنا ثواب ملے مرحوم سید اقبال حسین شاہ اور ان کی اہلیہ اور بھی اس خاندان کے جتنے مرحومین اس دنیا سے چل گئے ان کے نامہ اعمال میں درج فرما کریم اللہ مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما مرحومین کی قبروں پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول عطا فرما کریم اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جناب علی علیہ السلام کے غلاموں میں شمار فرما جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزوں میں شمار فرما کریم اللہ محمد و آل محمد کی عزت و جلالت کا جتنے مومنین و مومنات اس دنیا فانی سے انتقال کر گئے ہیں کریم اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما کریم اللہ حاضرین محفل کے جتنے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما کریم اللہ محمد و آل محمد کی عزت و جلالت کا اس گھر پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول عطا فرما اس گھر میں رہنے والوں کو شر شیطان شر انسان سے محفوظ فرما کریم اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں اس گھر میں رہنے والوں کو دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما سیرت معصومین علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کریم اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما کریم اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما کریم اللہ جو بے اولاد ہے جناب رباب کی خالی جھولی کے صدقے میں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما کریم اللہ جو بے جرم قید ہے ان کو قید سے رہائی عطا فرما کریم اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں
نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، صحیح معنی میں قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کریم اللہ ہم سب کو حج و زیارات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کریم اللہ محمد و آل محمد کی عزت و جلالت کا ہم سب کو اپنے خزانے میں سے رزق عطا فرما۔ کریم اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں سید جویشہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ کریم اللہ ان کے کاروبار مال جان رزق میں برکت عطا فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ کریم اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری پہلی اور آخری دعا فرزند زہرا یوسف ثانی حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ امام زمان علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ کریم اللہ ہم اس قابل نہیں پر اس قابل ہمیں بنا کہ امام زمانہ ہمیں اپنی فوج میں شامل فرما لے۔ کریم اللہ امام زمان علیہ السلام کے صدقے میں ہماری تمام نیک دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فاتحة۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم هذا الثواب برواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ تمام حضرات مل کے دعائی امام زمانہ کی تلاوت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكره أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔